بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ میں آج کل مدینہ منورہ میں ہوں، کیونکہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے الحمدللہ راستے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ تو ابھی میں اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں۔ جب بھی میں آتا ہوں تو بہت دل کو دکھ ہوتا ہے۔ روضہ اطہر پر جب جاتا ہوں تو دل کو تو عجیب سکون ملتا ہے، لیکن لوگوں کی حالت کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کو صحیح طور سے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ روزے پر جب بھی آئیں اور ایسا کام کریں گے تو یاد رکھیں کہ تمام اعمال ضائع ہونے کا سخت خطرہ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب جس طرح زندگی میں انسان پر لازمی تھی، اسی طرح اب روزہ اطہر پر آنے سے بھی یہی ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، ورنہ تمام اعمال ضائع ہوں گے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ادب، اس کا احترام لازمی تھا، اسی طرح روزے کا احترام بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بس شومنٹ کے لیے روزے پر آتے ہیں۔ ابھی میں روزے میں ہوں، تصاویر نکالتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ، سارے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ادھر تو چھوڑ دیں میرے بھائیو بہنوں، ادھر تو چھوڑ دیں، موبائل کو بند کر دیں، آف کر دیں۔ میں نے بہت مجبوری میں اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ اس کو ذرا نوٹ کر دیں تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، ورنہ میری عادت ہے کہ روزہ مبارک پر جانے سے پہلے موبائل کو بالکل آف کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ سلام بھی کریں تو آہستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کریں۔ تو ہماری کیا، تو یہ ہمارے روزے کی کیا ادب ہے؟ یہ کون سا ادب ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس روزہ اطہر پر تمام جو سننے دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے ان کو اور اللہ تعالیٰ پہنچا دے، لیکن ادب و احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ روزے کی زیارت کریں، ورنہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ اطہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔